فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، اور ہمارے ساتھ اسٹیج پر رونق افزا جمعیت علماء صوبہ آسام کے صدر باوقار، میں تو آپ کی بھاشا نہیں جانتا، کچو کچو بوجھین۔ میں نے حضرت صدر صاحب کی تقریر سنی، اس میں بہت ساری باتیں اور نصیحتیں فرمائی۔ ایک چیز فرمائی کہ توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی اور عظیم ترین دولت ہے۔ توبہ، استغفار کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے پربھو سے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس سے یہ عہد کرنا کہ اے اللہ، میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ ایک چیز، پھر یہ عہد کرنا کہ اے اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اے میرے پربھو، میں کبھی بھی آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دو چیزیں۔ پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا یہ کہے اپنی زبان، اپنی جبہ سے، اور اپنے دل اور انتر میں یہ خیال پیدا کرے کہ اے میرے پربھو، تو ہی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو غفار ہے، تواب ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اگر گناہ کرنے والا اپنی توبہ میں ان تین چیز کو کرے گا، تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت کو کھینچ کر کے لائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ جب بندہ، مسلمان بندہ، مومن مانوش اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے انتر میں ایک سیاہ کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ بجھی، کالا داغ انتر میں پڑ جاتا ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے، کالا داغ اس کے انتر میں پڑ گیا۔ پھر فرماتے اللہ کے نبی فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ مومن مانوش سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے انتر سے وہ کالا داغ صاف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے، نماز چھوڑ گئی، اب نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بےایمانی پر بےایمانی کر رہا ہے، دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو کالا داغ اس کے انتر میں پڑا تھا وہ بڑھتے 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 پورے انتر کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے۔ اب جب کالا ہو گیا تو فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اس کالے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کا پورا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، مورچھا آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب زنگ آ گیا، اب وہ چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں، مسجد میں جاؤں، اس کا قدم مسجد کی طرف نہیں چلے گا۔ وہ چاہے گا کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں، لیکن رمضان کے روزے کے لیے ہمت اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل تو سیاہ ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے۔ اب وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ اس کی ترکیب اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک توبہ کر، استغفار کر، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے پربھو کے سامنے اپنے ماتھے اور پیشانی کو ٹیک دے اور رو، اور اپنی چوک سے آنسو بہا کہ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اور تو غفار ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر اللہ کے نبی فرماتے دیکھ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام آدم کی اولاد گناہ کر سکتے ہیں، سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء تو بخشے بخشائیں، لیکن انبیاء کے بعد کوئی بھی اس دنیا میں انسان آئے گا، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، پیر ہو، بابا ہو، شیخ ہو، سب سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین مانوش، بھلو مانوش وہ انسان ہے، وہ مانوش ہے، چاہے وہ ناری ہو یا پروش ہو، سب کے لیے یہ ہے کہ بہترین مانوش وہ ہے اللہ کے ہاں کہ پہلیا تو یہ کہ گناہ ہونے نہ پائے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنے پربھو اور اپنے اللہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کو بے پناہ پسند آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کر، معافی مانگ، توبہ کر، دیکھ تیرا پربھو تجھ کو 3 پرسکار دے گا، 3 پرسکار دے گا۔ فرماتے اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفار کر، سب سے پہلا پرسکار ملے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ پھر فرمایا استغفار کر، دوسرا پرسکار ملے گا کہ تجھے مال بھی دے گا اور نیک صالح اولاد دے گا جو تیرے بڑھاپے میں تیرے سہارے کا ذریعہ بنے گی۔ اور تیسرا پرسکار ملے گا جب تو اس دنیا سے رخصت ہو کے جائے گا، فرماتے ہیں کہ تجھ کو جنت اور اس کے باغات سے تیری مہمان نوازی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو استغفار کیا کرتا تھا۔ استغفار تو بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار جانتے ہو؟ مسلمان نہیں جانتا۔ مسلمان کو استغفار کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا،
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے نبی فرماتے استغفار کو لازم پکڑو۔ کیا مطلب؟ یعنی کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ اور بخشش اللہ سے طلب کرو۔ کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت سے استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مانوش کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کو وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ اس کے مال میں، کاروبار میں خیر اور برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کمزور ہو گیا، چل نہیں رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے استغفار کر، 1000 مرتبہ کر، پھر بھی نہیں چلا، 2000 مرتبہ کر، 5000 مرتبہ کر، 10,000 مرتبہ کر۔ ہمارے استغفار میں کمی آ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے فرمان میں حبہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کرو گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور خیر اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ استغفار تو امت مسلمہ کے لیے ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، دشمن کے وار سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جانتے ہو استغفار کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے مومن مانوش یاد رکھو کہ جب تک اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کی اس امت پر کوئی ایسی آفت نہیں آئے گی، آسمانی عذاب نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی کی یہ امت سب کی سب تباہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی تو پردہ فرما گئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں 63 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرما لیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ پھر کیا ہوگا اس امت کی حفاظت کا ذریعہ؟ فرماتے ہیں قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس امت کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو یہ امت اللہ کے عذاب سے بچی رہے گی، آفات اور بلاؤں اور دشمنوں کی سازشوں سے بچی رہے گی۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امان ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ امت مسلمہ کثرت سے استغفار کرے۔ آج جو دنیا میں ساری دنیا دیکھو، آج مسلمان کی دشمن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ افغانستان میں دیکھو، عراق کے اندر دیکھو، شام کے اندر دیکھو، کس چیز کی دشمنی ہے؟ کہ مسلمان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے پیغام سے کیوں جڑا ہوا ہے۔ اور امریکہ جو مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے عراق کے اوپر ایٹم بم کے علاوہ افغانستان اور عراق میں سارے بم اور میزائل کو پھینک کر کے پورے ملک کو چھلنی کر دیا۔ لیکن اسلام بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو استغفار کے اندر طاقت رکھی ہے، دنیا نہیں سمجھتی، لیکن استغفار کی برکت سے وہ ہمیشہ بچا رہے گا اور اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، زبان اللہ کے نبی کی ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے۔ فرماتے
کہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ اگر زمین سے تہ بتہ کر کے رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن اگر تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے سچی توبہ کرے گا تو فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ تو گناہوں کا انبار، گناہوں کے پہاڑ لے کر کے آیا ہے، میں قیامت میں اس حال میں ملوں گا کہ اپنے مغفرت کے سمندر سے تجھ کے تیرے سارے گناہوں کو دھل ڈالوں گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ توبہ اور استغفار تو بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے گنہگار بندے کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، فرماتے ہیں جب گناہ کیا انسان نے دنیا میں تو اس کے گناہ پر 3 گواہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گواہ وہ نامہ اعمال، وہ فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر کے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ ایک گواہ یہ ہے۔ پھر دوسرا گواہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں، چوک، جبہ، زبان، دل، ہر چیز اللہ کے دربار میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تیسرا گواہ ہوگا وہ زمین جس کے ٹکڑے پر بیٹھ کر کے آپ نے ساری دنیا سے چھپ کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر تو نے گناہ کیا اور پھر سچی توبہ کر لیا اللہ سے تو فرماتے ہیں کہ انسى اللہ الحفظة ذنوبہ، کل قیامت میں اللہ کا دربار لگا ہوگا، گنہگار بندہ بھی کھڑا ہوگا، فرشتے کہیں گے اے اللہ اس نے آپ کی فلاں نافرمانی اور فلاں گناہ کیا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، مانوس کہے گا کہ اے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے تمہارے پاس کیا گواہ ہے، کیا دلیل ہے؟ فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے کہ اللہ ہم نے لکھا ہے، فلاں جگہ پر لکھا ہے، کھولو کہاں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ کھولیں گے، وہ صفحہ کھولیں گے تو وہاں تو گناہ ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ غلط ہے، ہم نے لکھا تھا یہ مٹ گیا ہے، اس کی زبان کو بند کیجئے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سے پوچھئے اس نے گناہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اپنے پاؤں سے کیا تھا۔ اللہ اس کی زبان کو بند کریں گے، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، اللہ فرمائیں گے ہاتھ سے بولو، اللہ بولنے کی طاقت دیں گے، کہے گا کہ اے اللہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب 2 گواہ ختم ہو گئے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس کے ہاتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نامہ اعمال سے مٹ گیا، ہم جانتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تھا، آپ زمین کے فلاں ٹکڑے کو بلائیے جہاں پر اس نے گناہ کیا تھا۔ اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو بلائیں گے اور زمین سے پوچھیں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ زمین کہے گی اے اللہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پھر فرماتے حتی یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا قیامت کے روز کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، اللہ کے دربار سے باعزت بری ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں
دنیا کی عدالتیں لگتی ہیں، اس عدالت میں اگر مجرم کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہ رہے تو وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، وہ تو ارحم الراحمین کی عدالت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، تو فرماتے کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے نامہ اعمال سے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، کسی فرشتے کو حکم نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راز و نیاز، یہ کنیکشن، یہ تعلق اس کے بندے اور اللہ کا ہے، جو پربھو اور اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کے راز کو دنیا کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ تو ستار العیوب ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں کے، گنہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور عزت سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، اور دنیا اس کو اچھا اور بھلا مانوس سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، توبہ اور استغفار تو لازم ہے، ضروری ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے فریاد کرنا، رونا، گڑ گڑانا، اور ہمارا کام، ہم تو بندے ہیں، اللہ کے گنہگار بندے ہیں، ہم گناہ کریں گے جبھی اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ کی صفت غفاریت کا ظہور ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اگر انسان گناہ نہ کرے گا، سارے بندے اللہ کے بالکل نیک بندے بن جائیں گے، نورانی بن جائیں گے، تو اللہ ان بندوں کو ختم کر کے اپنی زمین کو ایسی مخلوق سے آباد کرے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کر کے توبہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت غفاریت، یعنی غفار ہونا۔ یہ اس وقت ثابت ہوگا جب انسان گناہ کرے اور گناہ کر کے توبہ کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ نہ ہونے پائے، پوری کوشش کرے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے سچی توبہ کرے، تاکہ اللہ اپنے صفت غفاریت کو سامنے لائے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ انسان کی بہت بڑی دولت ہے۔ اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے راستے رکھے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگو، اپنے والدین سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، معافی مانگے اور تمہارے لیے بخشش کا سامان پیدا کریں۔ میرے عزیز دوستو، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حضرت جناب صدر صاحب کی توبہ پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ جو بچی ہوئی زندگی ہے، اللہ اس زندگی کے اندر ہم سب کو اپنی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔